بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے لیکچر نمبر 13 کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ آج ڈاکٹر سلیم اختر کا مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلی معروضی ہے غنچہ کسے کہتے ہیں؟ مجازی طور پر اردو ادب میں غنچہ کن معنوں میں مستعمل ہے؟ تو غنچہ کا مطلب ہوتا ہے بن کھلا پھول، کلی بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کے مرادی معنی ہے معشوق کا دہن۔ میر تقی میر کا ایک شعر ہے، جو غنچہ میر اتنے نہ بیٹھے رہا کرو، گل پھول دیکھنے کو بھی ٹک اٹھ چلا کرو۔ پرانی شاعری میں لفظ ٹک بہت زیادہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کا مطلب ہوتا تھا ذرا یا تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ درست تلفظ اصل میں جو ترکیب تھی وہ ٹک ایک تھی، یعنی ٹک ایک یہ لفظ تھا تھوڑی دیر کے لیے، ٹک ایک۔ بعد میں یہ اردو شاعری میں صرف ٹک استعمال ہوا، اور وہ بڑا مشہور زمانہ شعر بھی ہے میر تقی میر کا، سرہانے میر کے کوئی نہ بولے، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا۔ اچھا، یہ کوئی نہ بولو یا آہستہ بولو دونوں شعر درست ہے۔ ویسے کلیات میر میں کوئی نہ بولو لکھا ہوا ہے، میں نے دیکھا ہے کلیات میر میں۔ اس کے بعد ہے صرف نظر کرنا۔ صرف نظر کرنا کا مطلب ہوتا ہے نظر انداز کر دینا۔ غزل اور مرثیہ میں کیا ڈفرینس ہے، کیا فرق ہے؟ غزل داخلی جذبات و احساسات کا نام ہے، اور مرثیہ خارجی تلامزات کے ساتھ اپنے جذبات و احساسات کا نام ہے، اور مرنے والے کے ذکر خیر کا نام ہے۔ تو غزل علائم و رموز کی زبان ہے جس میں داخلی جذبات و احساسات کو بیان کیا جاتا ہے۔ مرثیہ مرنے والے کا ذکر خیر ہوتا ہے جس میں زیادہ تر خارجی عوامل کا بیان ہوتا ہے۔ ولی دکنی کا ایک خوبصورت شعر ہے، مجھے گلشن طرف جانا روا نہیں، اگر گلشن میں وہ رنگی ادا نہیں۔ خواجہ میر درد۔ خواجہ میر درد 1720 کو دلی میں پیدا ہوئے اور 1785 کو ہی دلی میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے والد بھی فارسی کے مشہور شاعر تھے خواجہ میر درد کے، اور ان کے چچا بھی بڑے مشہور شاعر تھے۔ تو ایسا شاعر کہ جس کا والد بھی شاعر تھا اور چچا بھی شاعر تھا، وہ خواجہ میر درد ہیں۔ خواجہ میر درد کے والد کا نام محمد ناصر اندلیب تھا، اور یہ اردو کے پہلے باقاعدہ صوفی شاعر بھی ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے علم الکتاب، اس میں ایک شعر درج ہے، دوستو دیکھا تماشا یہاں کا بس، تم رہو خوش ہم تو اپنے گھر چلے۔ خواجہ کے معنی عام طور پر پوچھ لیتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے نام کے ساتھ خواجہ کا لاحقہ لگاتے ہیں، تو سب کا لگاتے ہیں۔ خواجہ کے لغوی معنی ہے مالک، سردار۔ توران میں سادات کا لقب۔ توران کہتے ہیں مشرق وسطی ایشیا کے علاقے، یہ جو ترکمانستان ہے، ازبکستان ہے، آذربائیجان ہے، یہ سمرقند، بخارا، یہ جہاں پر ترک اور منگول اور تاتاری قوم رہتی تھی نا، تو اس علاقے کو توران کہا جاتا ہے۔ ایران و توران ایک لفظ مشہور ہے۔ توران یہ وہی علاقہ ہے کہ جہاں پر وہ منگول، ترک اور تاتاری رہتے تھے۔
تو اس کو وسطی ایشیا بھی کہا جاتا ہے. تو وہاں پر جو سید ہوتا تھا اس کو بھی خواجہ کہا جاتا تھا. یا پھر ایسا شخص کہ جس کی والدہ سیدہ ہو، سیدانی ہو، اور باپ جو ہے وہ شیخ ہو، اس کو بھی خواجہ کہتے ہیں. اور میر درد کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی اور شیخ عبد القادر جیلانی سے جا ملتا ہے. تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و ہند از ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا، اس کو پڑھتے ہیں. دلی اردو اخبار، اس کی ڈیٹیل کل میں نے آپ کو بتا دی تھی، بلکہ یہ نیکسٹ کیجئے، یہ کل ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تھا یہ سارا. میڈم صاحبہ نیکسٹ سلائیڈ چلائیے. اوکے سر، کر دیے. جی، مشہور حکمران جو بارود پھٹنے سے اچانک ہلاک ہوئے تھے وہ کون سے تھے؟ وہ شیر شاہ سوری تھے. شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا. تو یہ پختون تھے، اور انہوں نے یہ جو لفظ سوری ہے یہ ایک علاقے کا نام ہے. ہندوستان میں ایک علاقے کا نام سوری ہے، اسی نسبت سے پھر ان کو شیر شاہ سوری کہا جاتا ہے. اور ان کے والد جو ہے وہ افغانستان سے ہجرت کر کے بر صغیر میں آئے تھے، اور پھر انہوں نے ہمایوں بادشاہ کو شکست دی تھی. تو ان کا جو سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ یہ عادل پسند بادشاہ تھے، اور انہوں نے ہندوستان سے پشاور تک ایک سڑک بنوائی تھی جس کو جرنیلی سڑک بھی کہا جاتا ہے یا جی ٹی روڈ بھی کہا جاتا ہے. جی ٹی روڈ ایبریویشن ہے گرینڈ ٹرنک کا، تو اس کا دوسرا نام جرنیلی سڑک بھی ہے. تو یہ جرنیلی سڑک یا جی ٹی روڈ شیر شاہ سوری، جن کا اصل نام فرید الدین تھا، انہوں نے بنوائی تھی. یہ تقریباً دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی 1500 میل لمبی یہ سڑک تھی. 1500 میل لمبی سڑک تھی، دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ تھی. جرنیلی سڑک اس کا مشہور نام تھا، اور ہندوستان کا نیپولین بھی ان کو کہا جاتا ہے. یہ ہندوستان کا ایک گاؤں ہے سنار گاؤں، وہاں سے یہ سڑک شروع ہوتی ہے. اور اس کے والد جو ہے یہ شہنشاہ اکبر کے دربار سے وابستہ تھے، یہ بھی اسی کے دربار سے وابستہ تھا. اور کہتے ہیں کہ یہ جو اکبر بادشاہ تھا وہ شیر شاہ سوری کی صلاحیتوں سے بڑا متاثر تھا. 22 مئی 1545 میں بارود خانے میں اچانک دھماکہ ہوا جس کی وجہ سے پھر اس کی وفات ہوئی تھی. تو نیکسٹ معروضی ہے جلیاں والا باغ. جلیاں والا باغ کا واقعہ آپ سب کے علم میں ہے، لیکن میں تھوڑا سا مزید بتا دیتا ہوں. امرتسر ایک علاقہ ہے ہندوستان کا، یہ لاہور کے ساتھ ہی ہے، تقریباً کوئی 35-40 کلومیٹر دور ہے. یہ امرتسر کالج میں ہی فیض احمد فیض کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی بطور لیکچرر ان انگلش. تو اسی امرتسر میں ایک باغ تھا جس کا نام تھا جلیاں والا باغ. تو یہ 13 اپریل 1919 کا واقعہ ہے.
سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ 1919 میں ایک ایکٹ آیا تھا، رولٹ ایکٹ، جس کو ہندوستان والے کالا قانون بھی کہتے ہیں، جو کہ برٹش گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کیا تھا، اور اس کے احتجاج میں ملک گیر مظاہرے ہو رہے تھے۔ تو برٹش گورنمنٹ نے کچھ علاقوں میں مارشل لا بھی نافذ کر دیا تھا۔ اچھا، یہ بیساکھی کا مہینہ تھا، اور بیساکھی کے مہینے میں جو ہے وہ سکھ میلہ مناتے تھے۔ تو لوگ دیہات سے آ رہے تھے، ان کو علم نہیں تھا کہ شہر میں مارشل لا لگا ہوا ہے، تو سب لوگ جلیانوالہ باغ میں جمع ہوئے۔ اس کے بارے میں دو رائے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ احتجاج کے لیے جمع ہوئے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، بیساکھی کے میلے کے لیے جمع ہوئے۔ اس کے بعد پھر 5:15 پر جنرل ڈائر نے 50 فوجیوں کو ساتھ لیا اور مجمع پر فائرنگ شروع کر دی۔ یہ رقبہ، اس کا ٹوٹل رقبہ تقریباً 7 سے 8 ایکڑ تھا، اور اس کے 5 دروازے تھے، اور ان لوگوں کو چن چن کر مارا گیا جو کہ دروازے سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو برٹش گورنمنٹ نے کہا تھا کہ 379 لوگ مارے گئے ہیں، جبکہ کانگریس کہتی تھی کہ 1000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ تو خیر، اس واقعے کے بعد پھر برٹش گورنمنٹ کے خلاف لوگوں کے اندر بغاوت کا ایک مادہ پیدا ہوا، اور پھر مختلف تحریکیں شروع ہو گئی تھیں۔ تو نیکسٹ معروضی ہے لال قلعہ۔ لال قلعے کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کرایا تھا، اور یہ دریائے جمنا کے کنارے واقع ہے۔ تاج محل بھی اور لال قلعہ بھی یہ مغل شہنشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کرائے تھے، اور ان کو تعمیرات کا شہزادہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے لائل محمڈنز آف انڈیا۔ یہ ایک رسالہ تھا جو کہ سر سید احمد خان نے لکھا تھا، اور اس رسالے میں انہوں نے مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو خلیج پیدا ہو گئی تھی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، نفرت دور کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو اس سے پہلے انہوں نے رسالہ یا اسباب بغاوت ہند لکھا تھا، اس کے بعد پھر انہوں نے یہ رسالہ لائل محمڈنز آف انڈیا لکھا تھا۔ اچھا، تانسین، یہ اکبر کے نورتن میں شامل تھا غالباً، اگر میں نہیں بھول رہا، تو یہ بہت بڑا موسیقار تھا۔ تو کہتے ہیں کہ دیپک راگ اسی نے ہی ایجاد کیا تھا، یعنی اپنی آواز سے وہ جو بجھے چراغ تھے وہ ان کو جلا سکتا تھا۔ تو اردو زبان میں مستعمل حروف ابجد کی تعداد کتنی ہے؟ یہ جو عربی کے حروف ہیں نا، عربی کے 28 حروف ہیں، حروف تہجی، عربی کے 28 حروف تہجی ہیں، ان کو حروف ابجد کہا جاتا ہے، الف ب جیم دال، یعنی حروف تہجی کا دوسرا نام حروف ابجد بھی ہے، اور عربی کے 28 حروف اردو میں مستعمل ہیں۔ تو اس پر کافی اختلاف رہا ہے کہ اردو کے کل کتنے حروف تہجی ہیں۔ کوئی کہتا ہے 85 ہیں، کوئی کہتا ہے 52 ہیں، کوئی کہتا ہے 58 ہیں۔ تو جدید ترین ماہرین لسانیات کہتے ہیں کہ اردو کے حروف تہجی کی تعداد 37 ہے۔ جی، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا۔ حسن حضرت یوسف، یوسف دم علیہ عیسیٰ، السلام کا ید بیضا کو اردو زبان جی سر۔ حسن یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تاریخ میں مشہور ہے کہ ان کے حسن کو دیکھ کر زنان مصر نے اپنی انگلیاں بھی کاٹ لی تھیں،
تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ بھی ہے. دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دم یا پھونک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں پر پھونک مارتے اور قم باذن اللہ کہتے تو وہ زندہ ہو جاتے. ید بیضا، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بغل میں ہاتھ دباتے اور پھر باہر نکالتے تو وہ انڈے کی طرح سفید اور سورج کی طرح روشن ہوتا. یہ ان کا معجزہ تھا. تو یہ تینوں تلمیحات استعمال کیے گئے ہیں. کسی جی میڈیکل نیکسٹ. کالج کے طالب علم کو ڈاکٹر صاحب کہنا اصطلاح میں کیا کہلاتا ہے؟ جی یہ مجاز مرسل کی تقریباً 24 صورتیں ہیں. تو ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کسی شخص کو اس کے پیشے کے اعتبار سے بلانا، جیسے آئیے پرنسپل صاحب، آئیے فوجی صاحب. اگرچہ وہ فوج یا ادارہ چھوڑ چکا ہو تب بھی، یا پھر مستقبل میں وہ جوائن کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تب بھی. تو حال کو مستقبل سے تعبیر کر کے بیان کرنا یہ بھی مجاز مرسل کی ایک صورت ہے. جیسے میڈیکل کا طالب علم، ابھی وہ میڈیکل ڈاکٹر نہیں بنا لیکن آپ اسے ڈاکٹر صاحب کہہ کر پکارتے ہیں، تو یہ مجاز مرسل ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ عربی میں ٹوٹل 12 علوم ہیں. ان علوم میں سے ایک علم جو ہے وہ علم بیان ہے. علم بیان میں پھر 4 چیزیں ہیں: تشبیہی، استعارہ، کنایہ، مجاز مرسل. آگے جی. جی سر. وہ ساحلوں پہ گانے والے کیا ہوئے، وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے. قافیہ، ردیف اور مقطع مطلب بتانا ہے کہ غزل کا کون سا شعر ہے. ایک دلی کالج کے بارے میں آپ کو آج بتانا چاہتا تھا، وہ میم صاحبہ نے اس کو جلدی ٹرن اوور کر لیا. تو دلی کالج کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ دلی کالج کا موجودہ نام ہے ڈاکٹر ذاکر حسین کالج. یہ ہندوستان کے قدیم ترین کالجوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. 1692 میں ہندوستان پر اورنگزیب عالمگیر مغل بادشاہ حکومت کرتا تھا. 1707 میں ان کا انتقال ہوا تھا. تو 1692 میں مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر ہندوستان پر حکمران تھا. اس کا ایک فوجی جرنیل تھا جس کا نام تھا جنرل غازی الدین خان. اس کے نام پر ایک مدرسہ بنایا گیا تھا، مدرسہ غازی الدین. اسی مدرسے میں پھر 1825 میں انگریزوں نے دلی کالج کھولا، دلی کالج اوپن کیا. دلی کالج کا مقصد کیا تھا کہ ہندوستانیوں کو انگریزی تعلیم اور مغربی علوم سے روشناس کرایا جائے. 1825 میں جب دلی کالج بنا تو اس کے پہلے پرنسپل اس وقت تھے مسٹر ٹیلر تھے. جی بالکل. اور پھر 1843 میں دلی ورنیکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی بھی بنائی گئی تھی، اور اس وقت جو پرنسپل تھے 1841 سے 1845 تک مسٹر بطروس جو ہے وہ وہاں کے پرنسپل تھے، اور انہوں نے ٹرانسلیشن کے لیے دلی ورنیکولر ٹرانسلیشن سوسائٹی بنائی تھی 1843 میں، جس کا بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ جو مفید علوم ہیں ان کا مقامی زبانوں میں ترجمہ کیا جائے. 1857 میں جب غدر کا واقعہ ہوا تو اس وقت دلی کالج بند کر دیا گیا تھا، اور پھر اس کو 1864 میں دوبارہ اوپن کیا گیا. اور دلی کالج کے اساتذہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ماسٹر رام چندر تھے، مولوی امام بخش صاحبائی تھے، مولوی سبحان بخش تھے، اور ماسٹر وزیر علی تھے،
मुंशी प्यारे लाल थे। अच्छा, और इसके साथ साथ आपको पता है मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद हों या डेप्टी नजीर अहमद हों, मौलवी ज़काउल्लाह हों, ये भी दिल्ली कॉलेज से पढ़े हुए थे। जी, उसके बाद है नेक्स्ट मरूजी है, वो साहिलों पे गाने वाले क्या हुए, वो कश्तियां चलाने वाले क्या हुए, वो सब आते आते रह गई कहाँ, जो काफले थे आने वाले क्या हुए, मैं उनकी राह देखता हूँ रात भर, वो रोशनी दिखाने वाले क्या हुए, ये कौन लोग हैं मेरे इधर उधर, वो दोस्ती निभाने वाले क्या हुए, इमारतें तो जल के राख हो गईं, इमारतें बनाने वाले क्या हुए। और एक शेर तो बड़ा खूबसूरत, ये आप हम तो बोझ हैं जमीन का, जमीन का बोझ उठाने वाले क्या हुए। ये सुकूत ढाका के पस मंजर में नासिर काज़मी ने ये बड़ी मशहूर जमाना गजल लिखी थी। तो इसमें क्या तलाश करना है मैडम साहबा? सर काफिया, रदीफ, और ये बताना है कि गजल का कौन सा शेर है, मक्ता है, मतला है। जी, वो साहिलों पे गाने वाले, ये तो गजल का पहला शेर है, यानी मतलब ही है। जी सर। अच्छा, इसमें आप देखें, वाले क्या हुए, वाले क्या हुए, वाले क्या हुए, ये पूरी गजल में बार बार आ रहा है। अच्छा, गाने चलाने आने दिखाने निभाने मुस्कुराने बनाने जलाने उठाने, ये सारे काफी कवाफी हैं इसमें। जी सर। नेक्स्ट मारूजी पढ़िए। दुख जी के पसंद हो गया है गालिब, दिल रुक रुक कर बंद हो गया गालिब, वल्लाह के शब को नींद आती ही नहीं, सोना सौगंध हो गया है गालिब। अशार का ताल्लुक किस सिनफे नज़म से है? जी, ये तो गालिब की मशहूर जमाना रुबाई है, ये मेरे ख्याल में 1833 में उन्होंने लिखी थी शायद। और गालिब के बारे में कहा जाता है कि वो जब भी दुनिया के बखेड़ों और निजी परेशानियों में मुब्तला होते तो उस वक्त वो रुबाई लिखते थे। तो ये रुबाई भी उन्हीं दर्द व गम और रंज व अलम का इजहारिया है। तो इसमें ये रुबाई है, रुबाई के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि इसका पहला दूसरा और चौथा मिसरा हम काफी और हम रदीफ होता है, लेकिन तीसरा मिसरा बगैर काफी और रदीफ के होता है। जी सर, नेक्स्ट सवाल है कि कता के जो अशार की तादाद है वो बतानी है। इसको किता भी पढ़ते हैं कता भी पढ़ते हैं, दोनों तरह से मुस्तमल है। आपको किता के बारे में मैंने तफसील से बताया था कि इसमें कम से कम 2 अशार हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा तादाद पर पाबंदी नहीं है। तीब का मिसरा किसे कहते हैं? ये भी हमारा मरूजी हो चुकी है। सिनफे नज़म सानीट के कुल कितने मिसरे होते हैं? सोनेट ये इतालवी जबान का लफ्ज है, सोनेट। जैसे नावेल, नावेल भी इतालवी जबान का लफ्ज है, इटालियन लफ्ज है। इसी तरह सोनेट भी ये इतालवी जबान का लफ्ज है। और ये एक सनफ सुखान है जो कि 14 वर्सेस 14 मिसरों पर मुश्तमिल एक नज्म होती है। और इस नज्म के बानी भी अतालवी शायर पेट्रिक हैं। तो उन्होंने तकरीबन 317 सोनेट लिखे। उसके बाद शेक्सपियर के सोनेट भी बड़े मशहूर हैं। एक मरतबा मैं इंग्लिश का एडमिशन भेजा था तो उसमें शामिल निसाब थे शेक्सपियर के सोनेट। और उर्दू में सबसे पहले सोनेट्स को अख्तर शिरानी ने मुतारफ कराया था। नून मीम राशिद का भी एक सोनेट है, जिंदगी, बहुत खूबसूरत है। जी, नेक्स्ट पढ़िए। किरने एक ही मशल की बू बकरो उमर उस्मानो अली, हम मर्तबा हैं याराने नबी, कुछ फर्क नहीं इन चारों में।
ظفر علی وہ خان کی اس وہ شمع شعر کا اجالا جس تعلق نے کیا، جی وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز جھلکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ اس کے بعد کیا تھا؟ گر عرض و سما کی محفل میں لولا کے لمحہ کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، ہیں کرنیں ایک ہی مشعل کی، یہ آخری شعر تھا اس نعت کا، ہیں کرنیں ایک ہی مشعل کی، ابو بکر عمر عثمان و علی، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ تو یہ نعتیہ شعر ہے۔ جی سر، آگے شہر آشوب کون سی صنف نظم ہے؟ شہر آشوب کے یہ متعلق سب ہم پڑھ چکے ہیں، سیکھ لیا۔ کسی شہر یا ملک یا تہذیب یا کے اجڑنے کا جو منظوم بیانیہ ہوتا ہے۔ پابند نظم کے لیے لازمی ہے ردیف قافیہ دونوں چھوٹی پہر۔ پابند نظم، ویسے سب سے پہلے دیکھیں غزل کے لیے جو لازمی ترین چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے قافیہ۔ اسی طرح پابند نظم کے لیے بھی لازمی ترین چیز قافیہ ہے۔ ویسے تو بحر اور قافیہ دونوں ہوتے ہیں، ردیف تو ہوتی نہیں ہے۔ بحر اور قافیہ جو ہے یہ دونوں ضروری ہوتے ہیں۔ تو ابتدا میں جو نظمیں لکھی گئی تھی نا وہ پابند نظمیں تھیں، اور اقبال کی تو اکثر نظمیں ہی پابند نظمیں ہیں، اور خاص طور پر ان کی ایک نظم ہے نا جگنو، جو بچے پڑھتے ہیں، جگنوں کی روشنی ہے کاشان آئے چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں، آیا ہے آسماں سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں، یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں۔ تو وطن، چمن، کرن، انجمن، چمن، یہ سارے جو ہے نا قوافی ہیں۔ پابند لازم کے لیے قوافی لازمی ہوتی ہیں، یعنی کہ قافیہ ضروری ہوتا ہے۔ غزل کے لیے بھی قافیہ ضروری ہوتا ہے، اور پابند نظم کے لیے بھی قافیہ اور بحر دونوں ضروری ہوتے ہیں۔ یہ آپشن میں کیا لکھا ہے؟ چھوٹی بحر، یہ غلط ہے۔ ردیف ضروری نہیں ہوتا، تو قافیہ جواب ٹھیک ہے۔ اردو طنزیہ و مزاحیہ شاعری کا سب سے بڑا نام کون سا ہے؟ ظریف لکھنوی، ظریف جبل پوری، اکبر الہ آبادی، سید محمد جعفری۔ میں ہوں اکبر الہ آبادی، تو اکبر الہ آبادی جو ہے نا وہ ظرافت میں ایک بڑا نام ہے۔ اکبر الہ آبادی کے کلام میں سب سے نمایاں رنگ کون سا ہے؟ غزل، مغربی معاشرت کی حمایت، حج، اور مغربی تہذیب کی تقلید کی مخالفت۔ جی مغربی تہذیب کی تقلید کی مخالفت انہوں نے کی تھی۔ علامہ اقبال کی منظوم تصانیف میں سے کون سی تصنیف سب سے پہلے شائع ہوئی؟ ویسے تو اقبال کی جو تخلیقی سفر تھا، باقاعدہ تخلیقی سفر ہم کہہ سکتے ہیں، علم الاقتصاد، یعنی نثری شکل میں سامنے آیا۔ اس کے بعد ان کا جو پہلا منظوم مجموعہ تھا وہ اسرار خودی کے نام سے 12 ستمبر 1915 کو منظر عام پر آیا۔ یہ ایک مثنوی تھی، اس کا دیباچہ علامہ اقبال نے خود اردو میں لکھا تھا۔ تو زیادہ ہائی لیول کی اگر تیاری کرنی ہو نا تو اس میں چند سوال مزید ایڈ کر لیتے ہیں کہ یہ جو اسرار خودی ایک مثنوی تھی، اس کو حکیم فقیر محمد چشتی نے شائع کرایا تھا، اور 500 اس کی کاپیاں شائع ہوئی تھیں، اور یونین سٹیم پریس لاہور سے یہ شائع ہوئی تھی۔ اس کا دیباچہ خود اقبال نے لکھا تھا، اور پھر اس وقت تو ہاتھ سے لکھائی ہوتی تھی نا، تو اس کی جو کتابت تھی اس کو ہاتھ سے لکھا تھا منشی فضل الہی مرغوب نے۔ مرغوب ان کا تخلص تھا۔
منشی فضل الہی مرغوب. اس کے بعد پھر ایک اور مثنوی شائع ہوئی تھی 1918 میں، رموز بے خودی. پھر بعد میں 1923 میں 1923 میں ان دونوں مثنویوں کو اکٹھا کر دیا گیا. اور ان کا نام رکھا گیا اسرار و رموز. جی نیکسٹ پڑھیں جی. اسرار اردو قصیدہ گوئی میں سب سے بڑا نام کون سا ہے؟ یہ تو آپ سب کو پتا ہے، مرزا محمد رفیع سودا. مرزا غالب کے کلام کی مانگ ان کی زندگی ہی میں دلی اور لکھنؤ سے زیادہ پنجاب میں ہوئی، کیونکہ جی کلام میں جیسا کہ آپ کو ترنم پتا ہے کہ فکر و خیال میں ندرت تھی. اب خیال کسے کہتے ہیں؟ خیال یعنی کہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوچ آتی ہے اس کو خیال کہا جاتا ہے. اور فکر کسے کہتے ہیں؟ اب ایسا خیال کہ جس میں پریشانی بھی شامل ہو جائے اس کو فکر کہتے ہیں. ندرت کسے کہتے ہیں؟ ندرت کہتے ہیں نیا پن کو، اچھوتا پن. یعنی انہوں نے پرانے موضوعات کو ایک نئے انداز میں بیان کیا تھا. تو انہوں نے ان کے کلام میں چونکہ جدت زیادہ تھی، موضوعات وہی تھے لیکن ایک نئے زاویے سے پیش کیے. تیشے بغیر مر نہ سکا کوہکن اسد، سرگشتہ خمار رسوم و قیود تھا. تو سب شعراء کہتے ہیں کہ کوہکن جو ہے وہ تیشے سے مرا، اور لیکن غالب نے ایک منفرد انداز اپنایا اور کہا کہ جی اس کو تیشے سے نہیں بلکہ ایک ٹھنڈی آہ سے مرنا چاہیے تھا. تو ان کے جو کلام میں خیال اور فکر میں ندرت تھی، اسی وجہ سے پھر یہ مقبول ہوا. جی نیکسٹ. ملک الشعراء مولانا غلام قادر گرامی جو علامہ اقبال کے دوست بھی تھے، کس زبان کے شاعر تھے؟ جی یہ ملک الشعراء غلام قادر گرامی جو تھے نا، علامہ اقبال کے چند بے تکلف دوست تھے جن میں سے شیخ غلام قادر گرامی بھی تھے. ان کا تعلق جالندھر سے تھا اور حفیظ جلندری ان کے شاگرد بھی تھے. شیخ غلام قادر گرامی یہ صرف فارسی کے شاعر تھے، اور انہوں نے میرے خیال میں اورینٹل کالج سے قانون کی تعلیم بھی حاصل کی تھی. اس کے بعد ان کو درس و تدریس کے پیشے سے زیادہ دلچسپی تھی. اس کے بعد پھر یہ حیدرآباد دکن پہنچے، اور دکن میں اس وقت نظام تھے. یاد رہے دکن کے جو سربراہ ہوتے تھے، نواب ہوتے تھے، ان کو نظام کہا جاتا تھا، نظام آف دکن. تو یہ حیدرآباد دکن پہنچے تو اس وقت جو نواب تھے ان کا نام تھا میر محبوب علی خان. یہ ان کے دربار سے وابستہ ہو گئے. میر محبوب علی خان نے ہی ان کو ملک الشعراء کا خطاب عطا کیا تھا. یہ جب لاہور آتے، جالندھر سے لاہور آتے، تو افسو علامہ اقبال کے ہاں قیام کرتے تھے. اور ان کا نعتیہ کلام بھی بڑا خوبصورت ہے. ان کا ایک نعتیہ شعر ہے، اگر چاہیں تو سنا دوں. ہے فارسی میں، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی فارسی میں کیا. میری آواز پہنچ رہی ہے میڈم صاحبہ؟ جی سر آپ تو آ رہے، پہلے اندر شور آ رہا تھا. نہیں سر آواز کٹ وہ گئی تھی مائک کون درمیان سا میں. میں نے آف کر دی ہے. جی آف اب کر میری دیا آواز مائک. کلیئر آ رہی ہے نا؟ جی سر مائک تھا کسی کا آن. اچھا، شیخ غلام قادر کے بارے میں نے جو بتایا ہے وہ تمام بچوں نے سن لیا ہے یا دوبارہ بتاؤں؟ سر آپ بالکل پھر سے سن. دوبارہ بتا دیں. سر اینڈ سے لاسٹ دوبارہ سے. اچھا جی، شیخ غلام قادر جو ہے وہ غلام قادر گرامی، یہ حفیظ جلندری اور وہ دوسرے تھے نا روزنامہ انقلاب کے مالک عبد المجید سالک، یہ ان کے بھی استاد تھے. اور 1927 میں ان کا انتقال ہوا تھا. اورینٹل کالج سے انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی تھی.
حیدرآباد دکن چلے گئے، میر محبوب علی خان نے ان کو ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا۔ انہوں نے صرف اور صرف فارسی شاعری کی۔ ان کا ایک فارسی میں شعر ہے، گرامی در قیامت آ نگاہی مغفرت خواہد، گرامی در قیامت آ نگاہی مغفرت خواہد، کہ در آغوش گیرد جرم ہے بے حسابش را۔ جی نیکسٹ معروضی پڑھیے۔ لاہور کا دبستان شاعری کے حوالے سے بتائیے کہ مجید امجد کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہاں جی، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حیات کے تجربات بہت کیے۔ جیسے ایک نظم انہوں نے لکھی تو کبھی ایک بند مسدس میں ڈال دیا، ایک بند مقرمس میں ڈال دیا، کبھی کتاب بند اشعار لے آئے، کبھی مستزاد لے آئے، تو ایک ہی نظم میں انہوں نے بہت سے حیاتی تجربات کر ڈالے۔ ان کے بارے میں شاید امجد اسلام امجد نے کہا تھا کہ انہوں نے حیات کے تجربات ایسے کیے جیسے کوئی شخص ایک ہی دروازے سے بار بار اندر اور باہر آتا اور جاتا رہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے مجید امجد کی شاعری میں حیات کے تجربات، یہ ایک مقالہ بھی اورنٹل کالج سے ہو چکا ہے اور فوزی اشرف نے یہ مقالہ لکھا ہے۔ اور مجید امجد کا کلیات تو آپ کو پتہ ہے، ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا صاحب نے اس کو پبلش کرایا ہے مرتب کر کے۔ جی نیکسٹ معروضی پڑھیے۔ مرثیہ گوئی اور مرثیہ خوانی میں کیا فرق ہے؟ جی مرثیہ گوئی، مرثیہ گو کا مطلب ہوتا ہے کہ مرثیہ لکھنے والا، اور مرثیہ خاں کا مطلب ہوتا ہے مرثیہ پڑھنے والا۔ میر انیس مرثیہ گو بھی تھے اور مرثیہ خاں بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ گھنٹوں آئینے کے سامنے پریکٹس کرتے تھے مرثیہ خوانی کے لیے۔ نیکسٹ پڑھیں جی۔ تم سلامت رہو ہزار برس، ہر برس کی ہوں دن 50,000۔ بہادر شاہ ظفر کی شان میں قصیدے کا یہ دعائیہ شعر کس کی تخلیق ہے؟ جی یہ پچھلے دنوں جو میں نے قصیدہ پڑھا تھا یہ اس کا آخری شعر تھا جو انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں لکھا تھا، مرزا غالب نے۔ دمِ واپسی برسرے راہ ہے عزیزو اب اللہ ہی اللہ ہے۔ انتقال سے پہلے یہ شعر کس کے ورد زبان تھا؟ جی یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی زبان پر تھا۔ وہ معروف شاعر کون تھے جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج میں 16 سال تک پڑھایا اور جو خود بھی عربی، فارسی اور اردو کے قادر الکلام شاعر تھے؟ مولانا شبلی نعمانی، مولانا حالی، مولوی وحید الدین سلیم، مولوی عبداللہ نوٹنکی اور مولوی اسمیل میٹھی مختلف اوقات میں ان کے شاگرد تھے۔ یہ مفتی صدر الدین آزردہ ایک عالم تھے اور مرزا اسد اللہ خان غالب کے بھی اچھے دوست تھے۔ ان کا ایک شاگرد تھا، اس کا نام تھا فیض الحسن۔ جب 1857 میں غدر کی لڑائی ہوئی تو انہوں نے اپنا سارا علمی سرمایہ مفتی صدر الدین آزردہ کے سپرد کیا اور خود جو ہے سہارنپور آ گئے تھے۔ اور یہ ایک طاقتور پہلوان بھی تھے، کہتے ہیں کہ زنجیر کو ہاتھ میں پکڑ کر توڑتے تھے، اور کسی شخص کو بھی 1857 میں جرات نہ ہوئی کہ وہ ان کے ساتھ ہاتھا پائی کرتا۔ اچھا اس کے بعد پھر یہ اورنٹل کالج لاہور آ گئے، اور اورنٹل کالج لاہور میں جو شعبہ عربی تھا یہ اس کے پہلے HOD بھی بنے تھے، صدر شعبہ عربی بنے تھے۔ انہوں نے عربی کی بہت سی کتابوں کا اردو میں بھی ترجمہ کیا تھا، اور یہ اورنٹل کالج میں عربی کے صدر شعبہ بھی تھے۔ شاعر بھی اچھے تھے، نسیم فیض اور گلزار فیض ان کے شعری مجموعے تھے، اور ان کے شاگرد بھی اچھے خاصے ہوئے تھے، جیسے شبلی نعمانی، مولانا حالی، مولوی وحید الدین سلیم، مولوی عبداللہ اسماعیل مرٹی، یہ سارے
جو مولوی صاحبان تھے نا وہ ان سے فیض یافتہ تھے. جی نیکسٹ پڑھیں. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. مرزا غالب کو یہ شعر بہت پسند تھا اور وہ اس کی بے تحاشا داد دیا کرتے تھے. اس شعر کے خالق کون ہے؟ جی یہ تو اپنا شیخ ابراہیم ذوق کا شعر ہے. ایسے موجز بیان فصیح اللسان اور قدردان کے اٹھ جانے سے اب زندگی کا کچھ لطف باقی نہیں رہا. اب ایسا ذی کمال پیدا نہ ہوگا. میر انیس نے یہ جملہ کس کی وفات پر کہا تھا؟ میر انیس کی وفات پر کہا تھا مرزا دبیر نے. سر یہاں رونگ لکھا ہوا ہے. صحیح لکھا ہے نا، میر انیس کی وفات پر کس نے کہا تھا نا، یہ مرزا دبیر نے کہا تھا. مرزا دبیر نے ایک کتاب لکھا تھا آسماں بے ماہ کامل. آسماں بے ماہ کامل یعنی آسمان پر پورا چاند نہیں ہے. آسماں بے ماہ کامل سدرا بے روح الامین یعنی سدرا پر روح الامین نہیں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نہیں ہے. آسماں بے ماہ کامل سدرا بے روح الامین طور سینہ بے کلیم اللہ یعنی طور سینہ میں کلیم اللہ نہیں ہے. اب دیکھیں آسمان پر ماہ کامل نہیں ہے، سدرا پر روح الامین نہیں ہے، طور سینہ میں کلیم اللہ نہیں ہے، طور سینہ بے کلیم اللہ و ممبر بے انیس اور ممبر پر انیس نہیں ہے. اگرچہ ایک دوسرے کے مخالف تھے لیکن ایک دوسرے کے قدردان بھی تھے. تو آسماں بے ماہ کامل سدرا بے روح الامین طور سینہ بے کلیم اللہ و ممبر بے انیس. اس کتے سے انہوں نے ان کی تاریخ وفات نکالی تھی اور خود بھی 3 ماہ بعد انتقال کر گئے تھے. جی نیکسٹ. سنایا رات کو قصہ جو ہیر رانجھے کا تو اہل درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا. انشاء کا یہ شعر پنجابی زبان پرانے کے بارے زمانے میں میں آپ کو پتہ ہے کہ لاہور اور پشاور کا قصہ خانی بازار یہاں پر شام کو قصے سنائے جاتے تھے اور لاہور میں تو ہیر رانجھے کے قصے سنائے جاتے تھے. تو ایک مرتبہ انشاءاللہ خان انشاء کو بھی یہ قصہ سننے کا اتفاق ہوا اور انہیں محسوس ہوا کہ پنجاب کی جو لوگ داستانیں ہیں وہ بڑی دل آویز ہیں، بڑی شاندار ہیں. تو واپس جا کر انہوں نے پھر ایک غزل لکھی تھی. یہ میں نے کلیات انشاء سے شعر دیکھا ہے، یہ شعر انہوں نے غلط یہاں پر درج کیا ہے. اصل میں پوری غزل اس طرح تھی: دل ستم زدہ بیتابیوں نے لوٹ لیا، ہمارے قبلہ کو وہابیوں نے لوٹ لیا. کہانی ایک سنائی جو ہیر رانجھا کی، کہانی ایک سنائی جو ہیر رانجھا کی تو اہل درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا. اہل درد سے مراد یہ دلی والے ہیں. یہ موج لالا خود رو نسیم سے بولے کہ کوہ دشت کو سیرابیوں نے لوٹ لیا. صبا قبیلہ لیلا میں اڑ گئی یہ خبر کہ ناکا نجد کے عرابیوں نے لوٹ لیا. کسی طرح سے نہیں نیند آتی انشاء کو، اسی خیال میں بے خوابیوں نے لوٹ لیا. جی تو یہ دل آویزی ہے کسے پر انہوں نے یہ غزل کہی تھی. نیکسٹ جی. 20 برس سے کھڑے تھے جو اس گاتی نہر کے دوار، جھومتے کھیتوں کی سرحد پر بانکے پہرے دار، گھنے سہانے چھاؤں چھڑکتے بور لدے چھتنار، 20,000 میں بک گئے سارے ہرے بھرے اشجار. شجر کی علامت دبستان لاہور کے کس شاعر کے ہاں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے؟ جی یہ مجید امجد نے استعمال کی ہے، اور یہ جب وہ پنجاب یونیورسٹی کے سامنے درختوں کی کٹائی ہو رہی تھی تو اور توسیع شہر پر انہوں نے ایک نظم لکھی تھی اور نظم کا عنوان بھی توسیع شہر تھا. جی نیکسٹ. گاندھی از گجراتو بھاوے از دکن،
ننگے پاؤں ننگے سر ننگے بدن، اس معروف پیروڈی کے خالق کون ہے؟ جی یہ پیروڈی جو ہے نا، یہ دراصل وہ اقبال کا ایک شعر تھا نا، کیا شعر تھا کہ جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے ملت ننگے دیو ننگے وطن، اسی طرح کا مجھے بھول رہا ہے. تو یہ اس کی پیروڈی تھی. یہ دراصل انہوں نے طنز کیا ہے گاندھی پر. کبھی آپ کا اتفاق ہو تو جان ایڈم نے کتاب لکھی ہے گاندھی نیکڈ ایمبیشن، اس کتاب کو پڑھیے گا. اور گاندھی کے بارے میں بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ جب وہ تالاب میں نہاتا تھا تو ویسے تو اس نے ساری زندگی ہی مطلب دھوتی میں گزاری، اور پھر اس کے متعلق آپ پھر مزید پڑھ لیجئے گا کہ وہ اریاں دوشیزاؤں کے ساتھ جو ہے نا وہ نہاتا تھا. تو اس کی جو شخصی کجروی تھی، جو اس کی بشری خامیاں تھی، ان پر طنز کیا گیا ہے. اور اسی طرح گریٹ سول مہاتما گاندھی، جوزف لیلائٹ کی کتاب ہے، وہ بھی اس کے متعلق ہے. تو یہ آپ دونوں کتابیں پڑھ سکتے ہیں، جان ایڈم کی گاندھی نیکڈ ایمبیشن اور جوزف کی گریٹ سول مہاتما گاندھی. جی نیکسٹ. دوبارہ بتا دیں. گاندھی کل صبح کے مطلع تابوں سے جب عالم بقا نور ہوا، سب چاند ستارے ماند ہوئے، خورشید کا نور ظہور ہوا. جی یہ ماند نظم ہوئے، کا عنوان ساری یہ شامل نصاب ناظم بھی رہی ہے. خوشی محمد ناظر کی ایک بڑی مشہور نظم ہے جوگی، جو کہ ان کے شعری مجموعے نغمہ فردوس میں موجود ہے. اس نظم کے دو حصے تھے، ایک کو نغمہ حقیقت کہا جاتا ہے اور دوسرے کو ترانہ وحدت. یہ تصوف پر ایک بہترین نظم ہے اور یہ شامل نصاب بھی رہی ہے. تو یہ جوگی نظم کا پہلا شعر ہے. خوشی محمد ناظر سر کی یہ جو نظم شاید ہے آپ جوگی، سر یہ جوگی بکس کے نظم ہے. نام پوچھ رہی ہیں شاید گاندھی پر جو بکس لکھی گئی ہیں، تو میرے خیال میں یہی پوچھ رہی تھی. جی ایک انگریز نے کتاب لکھی ہے جان ایڈم نے، گاندھی نیکڈ ایمبیشن، یعنی گاندھی کا ننگا پن ان کا مقصد حیات، اگر اردو میں ترجمہ کریں تو. خالی کون تھے یہ بتائیے. جان ایڈم. جی میڈم صاحبہ، یہ جو نظم ہے نا جوگی، یہ خوشی محمد ناظر کی نظم ہے جو کہ ان کے شعری مجموعہ نغمہ فردوس میں موجود ہے. اور اس کے دو حصے تھے، نغمہ حقیقت اور ترانہ وحدت. جی نیکسٹ پڑھیے. ہماری باتیں ہی باتیں ہیں. یہ سر پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے، یہ بار بار اسکرین شاٹ لینے کے لیے اس کو ٹچ کرتے رہتے ہیں. ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا، نہ بھولو فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں. کہے جو چاہے کوئی، میں تو یہ کہتا ہوں اے اکبر خدا بخشے، بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے. سید سے کون سی ہستی مراد؟ جی سر سید احمد خان کی خدمات کا انہوں نے اعتراف کیا تھا. تانگے والے کی میری اردو تانگے والے کی اردو ہے سر، یہ ڈسکس ہو چکا تھا. جی کل والا لیکچر میں ڈسکس ہو چکا ہے. اگلا بھی ڈسکس ہو چکا ہے. خواجہ میر درد شاعر ہیں، جبکہ خواجہ حسن نظامی نثر نگار. دونوں کا زمانہ بھی مختلف ہے، پھر بھی قدر مشترک. جی ایک ناصر نگار ہیں اور ایک شاعر ہیں دونوں. جی بالکل. تصوف. آندھی بر وزن گاندھی کن کو کہا جاتا ہے؟ جی آندھی بر وزن گاندھی. مولانا ظفر علی خان تو نہیں ہے شاید. یہ سر میرے خیال میں یہی ہے. جی سر یہی ہے مولانا ظفر علی خان. اصل میں میرے خیال میں یہ مجھے اب کچھ یاد آ رہا ہے، میں نے کافی عرصہ پہلے پڑھا تھا کہ آندھی اور گاندھی، اصل میں یہ تھا کہ گاندھی نے ایک مہم چلائی تھی اور بہت سے مسلمان لیڈر جو ہے وہ کانگریس میں شامل ہو رہے تھے.
تو اس موقع پر پھر مولانا ظفر علی خان نے یہ جملہ کسا تھا. نیکسٹ جی. جدید اردو نظم کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ بھی ڈسکس ہو انجمن چکا ہے انجمن پنجاب کے پلیٹ فارم سے. تم خیر خواہ دولت برطانیہ رہو، سمجھے جناب کیسر ہند اپنا جان نثار. یہ شعر ابتدا میں کس معروف روزنامے کی پیشانی پر لکھا جاتا رہا؟ یہی روزنامہ بعد میں انگریزوں کا ماتوب ٹھہرا. ان میں سے ماتوب اخبار تو ذمہ دار تھا. ایسا اخبار بھی نہیں تھا، پنجاب ریویو بھی نہیں تھا، ہمدرد بھی نہیں تھا. ان میں سے جو ماتوب تھا نا وہ ذمہ دار تھا. دے صورت الہی کس دیس بستیاں ہیں، اب جن کے دیکھنے کو آنکھیں ترستیاں ہیں. اس زبان زد خاص و عام شعر میں خاکوں پر مبنی کتنی معروف تصانیف کے نام ہیں؟ جی وہ صورتیں الہی یہ تو سب آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام خورشید نے لکھی تھی، اور ایک ہے وہ صورتیں الہی وہ مالک رام نے لکھی تھی، اور اسی طرح آنکھیں ترستیاں ہیں یہ تو جگن ناتھ آزاد نے لکھی تھی، پروفیسر جگن ناتھ آزاد نے. علامہ اقبال اپنے آپ کو کس ہستی کا مانوی شاگرد کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے؟ جی مانوی شاگرد یا روحانی شاگرد جس کو کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ مولانا روم ان کے مانوی استاد تھے، اور مولانا روم کا ذکر ان کے ہر شعری مجموعے میں موجود ہے. ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام بڑی موقر کتاب ہے، اس کا سید نذیر نیازی نے اردو میں ترجمہ کیا ہے، بتائیے کس کی تصنیف ہے؟ جی اس پر ڈسکشن ہو چکی ہے، یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے خطبات ہیں. تحقیقات چشتی آثار لاہور کے بارے میں بڑی موقر و معتبر کتاب ہے، کس نے لکھی؟ ہاں جی یہ لاہور کی تاریخ کے بارے میں بڑی مستند کتاب ہے، یہ میرے خیال میں مولوی نور احمد چشتی نے لکھی تھی. جی باسلامت روئی بزم رائیاں جیسی، سر اس سے پہلے بجنگ آمد بھی تھا چاہیے، جیسی مقبول بجنگ تصانیف سے کس جی مصنف کا نام بجنگ ہے؟ آمد، باسلامت روی اور بزم آرائیاں، یہ 3 کتب ہیں اس کی، کرنل محمد خان کی ہیں. جی سر کمپلیٹ ہو گیا آج کا وقت. چلیں جی ٹائم بھی ادھر کمپلیٹ ہو گیا ہے، ٹھیک 5 بج چکے ہیں، تو لیکچر کا اینڈ کرتے ہیں. اللہ حافظ. اوکے سر، اللہ حافظ.